ایک خاتون کا فون آیا, میں فون سنتا نہیں, اب تھوڑے تھوڑے سننا شروع کیا تو پھر وہی جھگڑے شروع ہو گئے. خاتون کا فون آیا, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کی ساس کو بھی نہیں پتہ چلے گا. وہ کہتی ہے میں بہو ہوں, میں کچھ بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں میری ساس سمجھتی ہے جادو کر رہی ہے. وہ بیچاری کو عادت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی, اور ساس نے اپنے بیٹے کا دماغ ایسا خراب کر دیا ہے, جادو 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 دماغ میں ڈال کے کہہ رہی ہے اب میں بالکل بتاؤں گا کیا پڑھ رہی, تو وہ سمجھ جائیں گے یہ تو ہماری بہو پڑھ رہی تھی. یعنی کچھ بھی, سب بہو, سب کا تو نہیں کہہ سکتے, جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو ساسیں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. بہو بیچاری اگر سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ کے سوئے گی, ساس کہتی ہے شوہر کو قابو کرنے کا وظیفہ پڑھ کے سو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ, اور اس لائن پہ ساسوں کو لگایا روحانی ٹوپی ڈراموں نے ہے. لمبی لمبی داڑیاں, لمبی داڑھی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نیک آدمی ہے بھائی, برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا کہ مفتی صاحب نے تیسری شادی کی ہے, 3 کو طلاق دے کے چوتھی کی ہے, کوئی ہے وہ اپنی لے کے گھوم رہے ہیں, یہ دیکھو مفتی ہو کے. ابے تمہیں کس نے کہا کہ یہ مفتی ہے بھائی, کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لگا لو, خود ہی اپنے نام کے ساتھ دامت برکاتم بھی لگا لو, پھر جو کرتے پھرو. بدنام کس کو کرو؟ مفتیوں کو. اور اگر بالفرض کسی عالم مفتی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسلام کسی ایک فرد پہ موقوف نہیں ہے. غلط ہو سکتا ہے, ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اس کا اسلام کا کیا قصور ہے اس میں؟ اور یہ کہنا کہ سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں تو بہت بڑی جہالت ہے بھائی, یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. کسی ایک کے عمل کو دیکھ کے کہنا سارے مولوی, سارے مدرسے, سارے طلباء, تو جہالت کی بات ہے. تو خیر ساری ساسیں ایسی نہیں ہوتی. ایک ساس کا واقعہ میرے سامنے آیا جو بیان نہیں سن رہی, کہ ان کی بہو کچھ بھی پڑھتی ہے تو ساس کو لگتا ہے کہ کیا کر رہی ہے, جادو کر رہی ہے. ایسی ساسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن کیا کروں, یہ خناس اپنی کھوپڑی سے نکال دو. یہ جادو ٹونوں کے اثر اکثر انہی پہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں تو عاملوں سے کہتا ہوں جس نے جو جادو کرنا ہے, جو جن چڑیل بھوت بھیجنی ہمارے گھر بھیج دے, میرے پاس بھیج دیں. یہاں پہ بھیجا اب تک کسی نے ہے ہی نہیں. یہ سالے پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے نہیں اٹھا کے لا سکتے, اتنا بڑا جن اٹھا کے کیسے لے جائیں گے؟ یہ اتنا بڑا جن کہاں سے لے کے جائیں گے؟ یہ انہی پہ اثر انداز ہوتے ہیں جو ان کی عقیدت اور محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, انہی پہ ان کا زور چلتا ہے. ایک عامل کو میں نے کہا لیا بھائی میرے سامنے بھی ذرا جن چڑیل بھوت بھیج. اس نے پتہ ہے کسی کو کیا کیا؟ مفتی نے حصار کھینچا ہوا ہے اپنے گرد, جنات سے بچنے کا حصار کھینچا ہوا ہے. میں نے جو جو چیزیں کھینچی ہوئی ہیں سب کو پتہ ہے. میں تو سب کے سامنے ہوں. یعنی میرے تو حالات ایسے ہیں کسی سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے. ادھر نکل کے گھر جائیں گے, گھر بھی ہمارا اللہ برکت دے, اور اس میں کوئی میرا خفیہ کمرہ بھی نہیں ہے گھر میں. ادھر سے گئے, کس وقت حصار کھینچا, حصار ہوتا کیا ہے, یہ کھینچتے کیسے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. مجھے تو لوگ کہتے ہیں آپ خانقاہ کھولیں, آپ بیٹھ کے لوگوں کو ذکر کرائیں. میں کہتا ہوں مجھے کون بٹھائے گا اس میں؟ پہلے پیر و مرشد کا خود بیٹھنا بولو ضروری ہے. ہم نے تو ایسے ایسے پنگے لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے بیٹھنا ممکن ہے ہی نہیں. وہ پنگے شادیوں والے, سکون سے بیٹھنا ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں. ادھر سے نکلے کوئی نہ کوئی بچہ پرچی لے کے آیا ہوا ہوتا ہے, 6 انڈے لکھا ہوا ہوگا اس میں, ایسا آدمی سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کے سر میں درد ہے, اس کی ٹانگ میں درد ہے, اس کے کھوپڑی میں کچھ ہو گیا, آج اس کے پھوڑے نکلے ہوئے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. ہمارے نانا اللہ مغفرت فرمائے, ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ وہ بھی امام تھے مسجد کے, مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے آگے پیچھے کوئی ہو ہی نہیں. جیسے انگریز ہوتے ہیں نا, ایک آدمی ایک گرل فرینڈ ختم,
میں تھائی لینڈ میں تھا, بڑے بڑے بنگلے دیکھے, میں نے کہا یار یہاں تو بڑی بڑی فیملی ہے. انہوں نے کہا کوئی بڑی بڑی فیملی نہیں ہے, ایک بڈھا ایک بڈھی, تو ان کے تو خیریت ہی ہوگی. جس کے گھر ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, بھتیجے ہوتے ہیں, پوتے ہوتے ہیں, نواسے ہوتے ہیں, داماد ہوتے ہیں, بہویں ہوتی ہیں, اس کے یہاں خیریت نہیں ہوتی. اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے, خاندان ہے. تو ایسی خیریت ہمیں نہیں چاہیے جو گوروں والی, کوئی بندہ ہی نہیں ہے, خیریت ہی خیریت ہے. غریب آدمی کی خیریت ہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ جیب میں پیسے ہی نہیں ہے, لٹنے کا خوف ہی نہیں ہے, جیب میں باہر نکال کے خیریت کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال؟ ایسا ہی ہے نا, چڈی بنیان میں بھی گھوم لے کوئی پوچھنے والا, کیونکہ پرسنالٹی نہیں ہے, کوئی بے عزتی کا خوف نہیں ہے. تو دھوتی بنیان میں بھی گھومے گا. عزت, بعض لوگوں کی بات, عزت نہیں ہے تو بے عزتی کا ڈر بھی نہیں ہے. خیریت ہی خیریت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا, ایک آدمی کسی علاقے میں گیا, واپس آیا, کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میری عزت نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں اس میں شکر کی؟ کہہ رہے ورنہ آج بے عزتی ہو جاتی ٹھیک ٹھاک. کیونکہ بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت. تو جب عزت بھی نہیں ہے, دولت بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, تو خیریت ہی خیریت. جیبیں نکال کے گھومو, کپڑے پہن کے گھومو, وداؤٹ لباس گھومو, خیریت ہی خیریت. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے تمہیں بتا رہے ہیں نا, 2 بچے ہی اچھے, اس میں یہ والی خیریت ہے کہ نہ کوئی خاندان ہے, نہ کوئی عزت ہوگی, نہ کوئی گھر میں محبت ملے گی, کتوں سے دل بہلاؤ گے, تو خیریت ہی خیریت ہے. اللہ سے ایسی خیریت سے پناہ مانگا کرو جو انگریز والی خیریت ہے. اللہ سے, جاپانیوں کے بڈھے جو آپ جا کے دیکھو, خیریت ہی خیریت ہے گھر میں. اس خیریت سے بور ہو جاتے ہیں, بندے بلواتے ہیں رینٹ پہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے. جاپان میں جیسے ہمارے ہاں اوبر اور کریم ملتی ہے نا رینٹ پہ, ان کے ہاں بندہ ملتا ہے رینٹ پہ, کہ نسل تو ہے نہیں, اب آؤ یار بڑھاپے میں کچھ. وہ 1 گھنٹے کے پیسے لیتا ہے, 1 گھنٹے میں آپ سے گپ شپ لگائے گا, جیسے ٹائم پورا ہوا چلو بھائی. تو یہ والی یہ خیریت تو اس کے یہاں بھی ہے. تو ہمیں حصار کھینچنے کا ٹائم بولو نہیں. ہم نے تو یہاں ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے, ان کو خود بتایا ہوا ہے کہ خود ہی ٹریس کر لیا کرو کون سی کمپنی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ والا پہلے آ چکا ہے یا نہیں آیا, ہمارے پاس دماغ نہیں ہے. وہ لے آتے ہیں نا کہ یہ وہی والا ہے جس کو کل دوا دی تھی, یا یہ دوسرا والا ہے. ان کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ یہ وہ والا نہیں ہے, ایسا نہ وہ اسی کو, اس کی دوا اس کو دے دیں, اس کی اس کو دے دیں. تو میں نے کہا آپ خود ہی رجسٹر بنا کے رکھ لو بھائی اس کا. تو ہمارے نانا کا ملفوظ یاد رکھا کریں, اللہ ان کی 99 سال میں فوت ہوئے ہیں ماشاء اللہ, اور ارادہ 99 میں بھی فوت ہونے کا نہیں تھا, اتنی صحت اچھی تھی. 40-50 سال سے شوگر کے مریض تھے, خاندان بڑا تھا. سمجھتے ہو, بڑا خاندان ہونے سے ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں. یہ جو ٹینشن ملتی ہے نا, اس کی مثال ایسے جیسے کھانا کھانے سے بھی ٹینشن ہوتی ہے, نیند آتی ہے, قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا ہے, لیکن یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, انفرادی نہیں ہے. وہ پیدا ہوتا ہے تو ددیال ننیال خاندان ہوتے ہیں اس کے, تبھی تو محبت ملتی ہے. بچپن میں محبتیں لیتا ہے, بڑا ہو کر بچوں کو محبتیں دیتا ہے, اسی میں زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے اس کی. پھر اس میں جو ٹینشنیں آتی ہیں وہ اس نوعیت کی نہیں ہوتی جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جائیں. ہاں کوئی بالکل ہی اپنی اولاد کو جاہل بنا دے, جنگلی بنا دے, بالکل ہی تربیت نہ کرے تو ایک الگ بات ہے. اور جن لوگوں کے بچے نالائق ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں, ضروری نہیں ہمیشہ نالائق ہوں. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے نالائق, جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو ایسی خدمت کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے. بڑے بڑے چور ڈاکو ہم نے دیکھے ہیں کہ جب باپ بوڑھا ہو گیا تو خدمت کا حق ادا کر کے دکھایا انہوں نے. تو اس لیے یہ جو لبرل طبقہ ان کی باتوں میں مت آؤ, ان کے بڑھاپوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کیا کرو, ان کے بڑھاپوں کو دیکھا کرو. تنہا ان کو کوئی پھر یہ ٹی وی چینل بھی نہیں پوچھتے, تھوڑی سی عمر, اور لڑکیوں میں تو یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عورتیں بہت جلدی ڈھلک جاتی ہیں, ان کو تو پھر بالکل بھی لفٹ نہیں. ہمارے ایک دوست کو ملی ایک ماڈل دبئی ایئرپورٹ پہ, وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے. وہ ماڈل ان کے پاس آئی اور میں نہیں تھا, وہ لوگ کہتے ہیں اپنا واقعہ بعد میں دوستوں پہ رکھ کے ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ماڈل آئی نا, وہ انہی کے پاس آئی تھی, میرے پاس نہیں آئی تھی. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے پاس ایک ماڈل آئی, بیچاری ٹینشن میں, کہہ رہی پہلے جتنی ایڈورٹائزمنٹ کی کمپنیاں ہیں بھاری بھرکم قیمت دیتی تھیں مجھے,
اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی تصویریں لگائیں گے, ذرا یہ والا اسٹائل, یہ والا اسٹائل. کہہ رہی ہے میری عمر تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے, چہرے پہ اب وہ رونق نہیں رہی, بالکل میری ویلیو کیا ہو گئی, زیرو. اور شادی بیاہ کیا نہیں, بچے مچے ہیں نہیں, اس چکر میں کہ بھائی شادی ہوگی تو باؤنڈ ہو جاؤں گی, بچے ہوں گے تو پھر ماڈلنگ کون کرے گا, جا کے بچے پالوں گی یا ماڈلنگ کروں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے اس بیچاری پر اتنا ترس آ رہا تھا, وہ خود فون کر رہی ہے کمپنیوں کو, وہ جب آ کے دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں نہیں میڈم اب وہ بات, اب یہ اگر تصویر شیمپو کی بوتل پر آئی تو شیمپو کیا ہو جائے گا, ریجیکٹ. تو اس لیے جو فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی, اس سے کیوں بغاوت کرتے ہو, فطرت سے کیوں لڑتے ہو. تو یہ حصار وثار ہمیں نہ کھینچنے کا ٹائم ہے بھائی, ہمیں تو فرائض واجبات پورے ہو جائیں بس, اللہ قبول کر لے.